تو یہاں جو فرعون وقت تھا وہ ظلم کی انتہا کرنے لگا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کو شہر بدر کر دیا۔ حضرت موسیٰ شہر بدر ہو گئے، جنگل کی زندگی جینے آ گئے، جاڑے کا زمانہ تھا، بیوی کو ٹھنڈک لگی، عرض کیا شوہر کہیں سے آگ کا انتظام کیجیے، گرمی کا انتظام کیجیے۔ حضرت موسیٰ نے چہار جانب دیکھا، دیکھتے کیا ہے ایک پہاڑ پر کچھ آگ روشن ہے، شعلے بھڑکے ہوئے ہیں۔ بیوی سے کہا اے بیوی ٹھہرو، میں آگ لے کے آتا ہوں، تم یہی ٹھہرو۔ موسیٰ چلے، قدموں میں کہہ رہا ہے آگے آگے موسیٰ ہے، پیچھے پیچھے آگے آگے آگ ہے، پیچھے پیچھے موسیٰ ہے، آگے آگے آگ ہے، پیچھے پیچھے موسیٰ ہے، یہاں تک کہ وادی طویٰ آ گیا۔ جو وادی طویٰ آیا تو اللہ نے فرمایا جوتی کو اتارو، ٹھیک ہے، پہاڑ پہ چلے آؤ۔ سبحان اللہ۔ تو میرا عشق یہ کہتا ہے کہ جس کو خدا نے نار سے تشبیہ دیا وہ نار نہیں نور محمدی تھا، وہ نار نہیں نور محمدی تھا، جس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بے خود ہو گئے، چلتے چلے گئے، وادی طویٰ آ گیا تو الہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے محبوب کے پیچھے چلنے والا اگر سے نبی ہی کیوں نہ ہو، اور وہ اپنے پیروں میں جوتیاں پہن کے رکھے۔ سنو، نبی کی جوتی بڑی محترم ہوتی ہے، نبی کی جوتی کی طرح نہیں ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، کیا ہے تو پھر کہیں گے کہ ہم کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، نبی کی جوتیاں وہ حضرت موسیٰ نبی کی جوتی ہے، ایسی ویسی جوتی نہیں ہے۔ نبی جوتی پہن کے گئے اور کس کے پیچھے گئے، کس کی تعظیم میں لگے ہیں؟ احمد مختار کی تعظیم میں ہے، سید المرسلین کی تعظیم میں ہے، محبوب کبریا کی تعظیم میں ہے، پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے اور بے خودی میں آپ کے پیروں میں جوتیاں تھیں۔ خدا کو گوارا نہ ہوا کہ میرے نبی کی تعظیم میں، میرے حبیب کی تعظیم میں ایک نبی پیچھے چلے اور اس کے قدموں میں جوتیاں اتارو، تعظیم مصطفیٰ کر لو، تصدق مصطفیٰ تجلی سے معمول تجلی سے معمول کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں ایک دوسری بات بھی عرض کرتا چلوں، کوئی یہ کہے کہ میاں یہ کہاں سے آپ پیش کرتے ہو، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ طور پر آنے کا حکم تو قرآن میں ہے نا؟ اچھا بتاؤ، قرآن میں طور بلند ہے یا موسیٰ بلند ہے؟ بولیے، طور بلند ہے کہ موسیٰ؟ وہ طور کے جسم نے کبھی نہیں روکا کہ یہ طور ہے، موسیٰ جوتیاں اتار کے آؤ، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ جوتی کو اتارنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو کوئی یہ کہے گا کہ وہاں تجلی ملنے والی ہے، تو میں بھی تو یہی کہوں گا کہ سنو، تجلی ملنے والی ہے، تجلی ملنے والی ہے نا؟ ابھی ملی تو نہیں ہے، ابھی ملی تو نہیں ہے نا؟ ملنے والی ہے۔ کہاں ملنے والی ہے؟ طور پر ملنے والی ہے۔ آپ کو سمجھا دوں کیونکہ آپ کے وہاں ذرا آسانی سے سمجھانا ضروری ہے۔ میں 20 سال سے آپ کا مزاج سمجھ رہا ہوں، اگرچہ آپ کے درمیان نہیں آیا لیکن پورا راجستھان میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، یہ کرسی ہے، اس پہ سیاسی لیڈر بھی بیٹھتا ہے، دلہا دلہن بھی بیٹھتے ہے نا، اور یہ کرسی ٹینٹ ہاؤس میں بھی پڑی رہتی ہے، تو ٹینٹ ہاؤس کی کوئی حیثیت ہے؟ لیکن ٹینٹ ہاؤس سے اٹھا کر یہ کرسی یہاں لا کے رکھی گئی، اب اس کی حیثیت ہوئی کہ نہیں؟ اب کوئی عالم صاحب تو آئے نہیں، ابھی عالم صاحب بیٹھے نہیں، لیکن اس کی اہمیت ہے کسی مجال، کسی کی مجال کہ جو پورے مجمع سے اٹھ کے آوے اور اس کرسی پہ بیٹھ جائے؟ میں نہیں آیا تھا، حج کی کسی میں ہمت؟ بولیے کیوں؟ اس کو اعزاز تو نہیں حاصل ہوا، اعزاز حاصل ہونے والا ہے، عزت دی جانے والی ہے، تو اب کسی میں یہ مجال نہیں کہ جو اس کرسی میں بیٹھے بلا تمثیل مجھے کہنے دو کہ جس چیز کو نسبت دی جاتی ہے کہ یہاں جلسہ ہوگا، یہاں میلاد ہوگی، یہاں عالم تقریر کرے گا، اس ممبر پر عالم بیٹھے گا، اس ممبر پر پیر بیٹھے گا، تو اب کسی کی حیثیت نہیں کہ وہ وہاں بیٹھ سکے۔ کیوں نہیں بیٹھ رہے ہو؟ یہ تو وہی ٹینٹ ہاؤس کی کرسی ہے جو وہاں پڑی ہوئی تھی، آج اس کا احترام کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کیونکہ یہاں
یہاں ایک مقدس عالم دین آئیں گے، ایک محترم عالم دین آئیں گے، ایک نائب رسول آئیں گے، ایک پیر طریقت آئیں گے، یہ منبر رسول ہے، اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کل کا طور اور تھا اور آج کا طور اور ہے، یہ وہ طور ہے جس کو تمہیں تجلی ملنے والی ہے۔ تو ذرا خیال کرو کہ جس کو نسبت دی جانے والی ہے، جب اس کے احترام کا یہ عالم ہے تو جس کی وہ نسبت دی گئی ہو اس کے احترام کا عالم کیا ہو؟ طور کا احترام موسیٰ کریں تو کیا ہم اس نور کا احترام اس کیا نام ہے اس جگہ کا؟ بیکانیر۔ تو کیا بیکانیر میں میلا بستی میں ہم اس نور کا احترام نہ کریں کہ جس کے صدقے سے ساری کائنات ہے؟ ابھی کو خیال کرو، آج کچھ لوگ ڈائریکٹ بہت بات کرتے ہیں، یہ بلا وجہ دعا مانگتے ہو، یہ بلا وجہ دعا کرتے ہو، یہ بلا وجہ تم خواجہ کا وسیلہ لیتے ہو، رسول کا وسیلہ لیتے ہو۔ ارے نادان، قرآن کے سپاروں پر نظر ڈالو، تلاوت کرو، اور عمیق نظروں سے نہیں، بہت سطحی نظروں سے بھی تلاوت کرو گے تو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ طور کی کوئی حیثیت ہے؟ طور کی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا، طور پہ تجلی کے لیے گئے، تجلی ڈائریکٹ ملی؟ کوئی کہہ سکتا ہے طور پہ تجلی ڈائریکٹ ملی؟ ڈائریکٹ نہیں ملی۔ طور پہ ایک پیڑ تھا، درخت تھا، اللہ نے اس درخت پر تجلی پیش فرمائی۔ تو درخت وسیلہ بنا کے نہیں بنا، بشر کے لیے شجر وسیلہ بن گیا، موسیٰ بشر کے لیے شجر وسیلہ بن گیا۔ تو جب نبی کے لیے ایک درخت وسیلہ بنا تجلی حاصل کرنے کا، تو جب شجر وسیلہ بن سکتا ہے تو کیا ہمارے لیے شہر بشر وسیلہ نہیں ہے؟ بیٹا چاہتا ہے کہ میری ماں کو آرام ملے، چاہتا ہے نا، وہ نالائق ہی بیٹا ہوگا جو نہیں چاہتا۔ اگر کوئی ناہنجار بیوی آ جائے تو کبھی کبھی نالائق بیٹے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ ہر بیٹا چاہتا ہے کہ میری ماں کو آرام ملے۔ آؤ چلو رسول رحمت کی بارگاہ میں ان کی ماں سے پوچھتے ہیں، بیٹا جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کو آرام دلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میرے رسول رحمت کا عالم تو دیکھو، اس کو بچ لینے سے، لیکن ان سے بچتے ہیں کہ جن پہ 112 بچتے ہیں، اور جس کے لیے 12 بچتے ہیں اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کی یہ بھی دنیا ہے اور وہ بھی دنیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ 112 بچتے ہیں، ہے نا؟ اب مسجد میں بولو تو یہاں 12 والے کا چرچا ہے، وہاں 12 دنا 24 ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں 12 تو 12 سے جو برابری کرے گا تو 12 رہے گا، جو 12 سے برابری کرے 12 رہے گا۔ ارے بولو 12 سے برابری 12 برابر 12 کتنا ہوا؟ 24 ہوا نا؟ سمجھ گئے نا بھائی؟ 24 سمجھتے ہو نا آپ لوگ؟ 24 کا اگلا تو جو 12 سے برابری کرے گا تو رزلٹ کیا آئے گا؟ رزلٹ آئے گا 12 سے برابری کرنے والوں کا رزلٹ 24، اور جو 12 کے پیچھے لگا ہوگا ایک رہے گا انیک، لیکن ہوگا ایک۔ ٹھیک ہے، آگے چلے بھائی۔ یہ نہ سمجھو کہ میرا نبی اس وقت مدینے ہی میں ہے، خدا کی قسم میرا ایمان بولتا ہے کہ میرا رسول صرف مدینے میں نہیں ہے، اس وقت مجمع میں آنے والے ہر سنی مسلمان کے گرد کے بعد بیٹا چاہتا ہے آرام ملے، لیکن ماں کی کوکھ میں کوئی بیٹا اپنی ماں کو آرام دے سکتا ہے؟ بولیے،
حضرت مریم سے پوچھو کہ جو بغیر شوہر کے ماں بن گئی ہے نا، ان کا کوئی شوہر نہیں. حضرت مریم کے شکم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا. حضرت جبریل امین آئے، پھونک لگائی، عیسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں چلے گئے. بولو نبی ہونے والے ہیں نا، ابھی عیسیٰ نبی نہیں ہے، لیکن تقاضۂ بشری کیا ہے؟ اللہ کا کرشمہ ہے. اللہ کا کرشمہ ہے کہ حضرت مریم بغیر شوہر کے، بغیر مرد کے ملے ہوئے ماں بن گئی ہے. ٹھیک ہے، حضرت مریم یہ اللہ کا کرشمہ ہے. لیکن کرشمہ الہی میں جو چیز ظہور پذیر ہوئی وہ بشر ہے، اور بشر کی بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ جب نطفہ مضغے میں بدلے اور مضغہ جسم کو اختیار کرے تو وزن ہو، بوجھ ہو. اب جیسے جیسے بوجھ بڑھتا جاتا ہے ماں کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے. 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 5، 6، 7، 8، 9، یہاں تک کہ وضع حمل کے وقت تک. حضرت مریم کو تسلی دینے والے انبیاء سے، دونوں نبی آتے آ کے کہتے تسلی کرو، صبر کرو. بیت لحم میں لے جاتے، سکون کراتے کہ دیکھو راحت کرو، سکون کرو. حضرت جبریل علیہ السلام تسلیم آتے، آ کر عرض کرتے دیکھو آنے والا وہ ہے جو روح اللہ ہے، آنے والا وہ ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہے، وہ آ رہا ہے. اے مریم صبر کرو، صبر کے ساتھ زندگی گزارو. لیکن جب پیدائش کا وقت ہوا، ایک ماں جب اپنے بچے کو چلتی ہے تو ایک زندگی اس سے ملتی ہے، اگر حیات پاتی ہے وہ موت اور جیت کے کشمکش سے گزرتی ہے وہ. عزیزوں، جب حضرت مریم کے بدن سے ایک کرشمہ ظاہر ہوا، کرشمہ ہے خدا کا ظاہر ہو رہا ہے. غور کیجیے گا، حضرت مریم کے بدن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مریم تڑپ رہی تھی، مچھلی کی طرح بے قرار تھی، آپ کروٹ پہ کروٹ بدل رہی ہے، بے قرار ہے. تو رب نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ اے جبریل جاؤ اور جا کر کے حضرت مریم سے کہہ دو کہ کھجور کے تنے کو پکڑ لیں، پیچھے ہاتھ سے کھجور کا تنا مضبوطی سے پکڑ لے تاکہ راحت حاصل ہو اور ولادت ہو جائے. عزیزان گرامی، نبی ہونے والے ہیں لیکن بشریت کے ساتھ ہیں. ماں اتنی تکلیف سے گزر رہی ہے، اتنی بے قراری سے گزر رہی ہے، لیکن سنو ایسی ویسی ماں نہیں تھی، ولیہ ماں تھی، اللہ کی محبوب ماں تھی. ایسی محبوب تھی کہ سنو جو اللہ کا، آج لوگ کہتے ولی کیا کر سکتا ہے؟ ارے نادان، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا کیا؟ ارے سن، جب حضرت مریم کو رب نے فرمایا کہ تنے کو پکڑ لو تو ان کا پکڑنا تھا کہ سوکھا کھجور کا تنا سوکھا نہ رہ سکا، ہو گیا. ولی میں یہ طاقت ہے تو نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ولیہ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی تو بھرا بھرا ہی نہیں ہوا، اس میں پھل بھی آ گیا، پھل پک بھی گیا، پھل ٹپک بھی گیا، پھل کو کھانے کا حکم ہوا. حضرت مریم نے اس پھل کو کھایا، آپ کے پستان میں دودھ آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے نوش فرمایا. لیکن آؤ چلو حضرت سیدہ آمنہ سے پوچھتے ہیں. اے آمنہ، مریم کی ماں بنی تھی، بڑی بے چین تھی. اے آمنہ یہ بتائیے، جب آپ کے بدن میں سید عالم تھے، نور مجسم تھے، احمد مصطفیٰ تھے، رسول کائنات تھے، فخر موجودات تھے، جب وہ تھے تو کیا ہوا تھا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں عجوبہ دیکھتی تھی، عجائبات دیکھتی تھی. ہمارے سماج کی عورتیں بھی حمل کے درمیان عجوبہ دیکھتی ہیں اور بہت سے گنڈے تعویذ والے ان سے بڑے فائدے بھی حاصل کر لیتے ہیں. اگر کہیں بندر دیکھ لیا اور کسی گنڈے تعویذ کرنے والے کے پاس وہ عورت پہنچ گئی تو پھر تو وہ جیسے گائے کو چوہا جاتا ہے ایسے اس عورت کو وہ ماں بہنیں سنتی ہیں تو سن لیں. یہ فطرت ہے، جب عمل ہوگا تو تمہاری جیسی سوچ ہوگی اس کے حساب سے معاملہ ہے. بندر دیکھتی ہیں عورتیں،
بس شکل صورتیں دیکھتی ہے، بھیانک صورتیں دیکھتی ہے، طرح طرح کی صورتیں دیکھتی ہے، مردے دیکھتی ہے، قبرستان دیکھتی ہے، یہ سب دیکھتی ہے۔ حمل کے درمیان یہ بھوت اور شیطان کا معاملہ نہیں ہے، اس توہم کو نکال کر یقین کی دنیا میں آ جاؤ۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائی کہ ہر ماں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن سیدہ آمینہ سے پوچھا گیا، اے آمینہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضرت آمینہ فرماتی ہے میرے عجوبوں میں ایسا ویسا عجوبہ نہیں، ارے جب میں سوتی تھی تو جنت کے محلات دیکھتی تھی، جب میں سوتی تھی تو مقدس اور حورانے بہشتی کو دیکھتی تھی، جنت کی حوروں کو دیکھتی تھی، وہ حوریں میرے ارد گرد گھیرا لگاتی تھی، چکر لگاتی تھی، طواف کرتی تھی، وہ حوریں گھومتی تھی، خوشیاں مناتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی مبارک ہو آنے والا وہ آ رہا ہے جس کے صدقے سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، آنے والا وہ آ رہا ہے کہ جس کی جنت بھی ہے، جس کا لوح بھی ہے، جس کا قلم بھی ہے، اور جس کے صدقے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چنین و چنا تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مدین و مکہ تمہارے لیے، بعید و کہا تمہارے لیے، وہ مصطفیٰ آ رہے ہیں کہ جس کے صدقے سے یہ کائنات پر حضرت آمینہ فرماتی ہے میں عجائبات دیکھتی تھی کہ مقدس بیویاں آتی تھی، حضرت مریم آتی تھی، حضرت صفورہ آتی تھی، مقدس بیویاں آتی، حضرت حاجرہ آتی تھی، آ کر مدعے جاپزہ دیتی کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، آنے والا تمہارا لال ہے، لیکن ایسا لال ہے کہ جس کی روشنی سے سب لال و لال ہے، وہ آ رہا ہے جس کی روشنی سے سب لال و لال ہے۔ اے آمنہ تم بڑی نصیب والی ہو کہ وہ نور جو میرے بدن میں تھا تمہارے بدن میں ہے۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہے آنے والا وہ آ رہا ہے جو بادی آ رہا ہے۔ حضرت آمنہ سے کہا یہ تو عجیبہ تھا، اچھا ایک بات بتائیے اے آمنہ آپ کو کوئی بوجھ محسوس ہوا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی دوران حمل 9 مہینے؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے دوران حمل 9 مہینے کوئی بوجھ نہیں محسوس کیا۔ دیکھو تقاضۂ بشری کے تحت بوجھ نہ ہونا، اللہ نے مصطفیٰ کو بشر تو بنایا مگر مصطفیٰ کی بشریت کے نور کے درمیان رکھا ہے۔ مصطفیٰ بشریت سے پہلے نور، مصطفیٰ بشریت کے بعد نور۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ آسانی سے سمجھو گے، کسی کو اگر پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی میں نور ہے، اور جب نور کے گھیرے میں تم چلے جاتے ہو تھوڑی دیر کے لیے تو 100 کلو کے ہو تو 100 کلو کے نہیں رہ جاتے ہو، 200 کلو کے ہو تو 200 کلو کے نہیں رہ جاتے ہو، انگلی کے اشارے سے تمہیں اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تم لطیف کے گھیرے میں آ گئے۔ پانی لطیف ہے نا، لطیف کے گھیرے میں آ گئے اور نور بھی لطیف ہے۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں ہم مصطفیٰ جان رحمت کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، لیکن میرا مصطفیٰ وہ ہے کہ جو ماں کے شکم میں تھا، سب تو کھجلے میں ہوتے ہیں، کھجلے کے پانی میں تھے، لیکن میرا مصطفیٰ تو افضل نور ہے، افضل نور ہے، فضیلت والے نور کے پانی میں تھا۔ تو سنو نور میں تھا، نور مجسم تھا، تو نور کا تو کوئی وزن ہوتا نہیں، کوئی وزن ہوتا ہے؟ انگریز بہت چالاک، ہندوستانی بہت بیوقوف ہے، لیکن انگریز بڑے چالاک تھے، انہوں نے اس روشنی کا نام کچھ اور نہیں رکھا، کیا رکھا؟ لائٹ۔ اب ان سے پوچھو جو لوگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں لائٹ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلکا۔ ہلکا لائٹ کا معنی؟ لائٹ کا معنی ویٹ لیس، ہلکا نہیں۔ لائٹ کا معنی ویٹ لیس۔ جب ڈکشنری کھولو گے، شبد کوش کھولو گے تو وہاں کیا ملے گا؟ ویٹ لیس۔ لائٹ کا معنی ویٹ لیس،
جس کا کوئی وزن نہ ہو، جس کا کوئی، اب جب جس کا کوئی وزن نہیں، لائٹ کا معنی ویٹ لے، نور کا معنی ویٹ لے، تو اب شکم آمنہ میں جو ذات تھی وہ ذات جو حیولہ بشری میں تھی، لیکن اس کے چہار جانب نور ہی نور تھا، تو اب جو شے نور کے حیولے میں ہوگی اس کا وزن کہاں سے ہوگا؟ یہی وجہ ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے 9 مہینے گرانی محسوس نہیں کی۔ نعرہ تکبیر لگی ہے، آواز آ رہی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ جیسے ہی یہ دعا کی، رب نے فرمایا محبوب وہ چاند تو تیرا ہے، وہ سورج تو تیرا ہے، وہ ستارے تو تیرے ہیں، یہ زمین تو تیری ہے، یہ جہان تو تیرا ہے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا۔ سب کچھ تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نبی کی نورانیت کا اثر تو دیکھو، اختیار مصطفیٰ تو دیکھو۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں علیہ الرحمہ کہ چاند چھپ جاتا کدھر، انگلی اٹھاتے مشک میں، ارے کیا اشاروں پر ہی چلتا تھا، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشتبار ہے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشتبار ہے۔ عزیزان گرامی، عرضی لگا رہے ہیں رب حبلی امتی، اے مولا میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے۔ جس کو رب نون فرمائے، کہا صرف قلم ہی نہیں، دوات بھی ہے، مصطفیٰ قلم بھی ہے، مصطفیٰ دوات بھی ہے، مصطفیٰ لو بھی ہے۔ ذرا خیال تو کرو۔ شمع نبوت ہے کہ اشتبار ہے؟ آدم کی دعا قبول ہو گئی، شیش کی دعا قبول ہو گئی، نوح کی دعا قبول ہو گئی، یوسف کی دعا قبول ہو گئی، یوسف کی دعا قبول ہو گئی، یونس کی دعا قبول ہو گئی، علیہم الصلاۃ والتسلیم 1,24,000 کا وہ بیش انبیاء کرام کی دعا قبول، لیکن رسول مقبول کی دعا کیوں نہیں قبول؟ ایک ہی تو دعا ہے نا، کیا؟ رب حبلی امتی۔ اب رب فرما رہا ہے اس دعا سے باز رہنے کے لیے خدا کیا فرما رہا ہے، سنیں گے بھائی یا گھر جائیں گے؟ ہاں، کیونکہ اب میں اپنے یہ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں جسے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ورنہ بتاؤ تو آج بیکانیر ہے نعمتیں بانٹتا، جس سمت وہ کی شان گیا اور ساتھ کی گلچیے رحمت کا قلم ڈالا۔ اے نصیب والوں، اپنی ہرما نصیبی پہ افسوس مت کرو، آج تو تمہارے لیے نصیب کے ایک نہیں 8 دروازے کھلے ہیں، 8 دروازے نصیب کے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہو لے لو۔ عزیزو ذرا سا سائلنٹ ہو جائیں، کیونکہ میں جو آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اگر وہ آپ نہ لے کے گئے تو افسوس ہوگا مجھے۔ آپ کا یہ اتنا ٹائم جو گزر گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پوائنٹ کو آپ لے لیں۔ عزیزان گرامی خیال فرمائیے، اللہ کے رسول ہم کرتے ہیں رب حبلی امتی، اللہ میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے۔ آدم سے عیدم تک جتنے بھی انبیاء ہیں، سارے کے سارے انبیاء کرام کی دعا قبول، نبی کی کیوں نہیں قبول؟ سوال ہے نا بھائی، سب کی قبول، ہماری تمہاری بھی قبول، امت کی بھی قبول ہو جائے، ولی کی قبول ہو، شہید کی قبول ہو، سب کی قبول، یہ نبی کی کیوں نہیں قبول؟ ہمارے نبی کی یہ دعا کیوں نہیں قبول؟ رب حبلی امتی، ارے سوچا تھا قبول ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میرے نبی کی مانگ کوہ طور نہیں ہے، میرے نبی کی مانگ رب کا دیدار ہی نہیں ہے، میرے نبی کی مانگ دریائے نیل میں راستے کی نہیں ہے، میرے نبی کی مانگ سانپوں سے حفاظت کی نہیں ہے، میرے نبی کی مانگ اندھیرے میں اجالے کی نہیں ہے، میرے نبی کی مانگ مردوں کو جلانے کی نہیں ہے، میرے نبی کی مانگ کسی کوڑی کو صحتیاب کرنے کی نہیں ہے، میرے نبی کی مانگ یہ ہے کہ میدان محشر رب کے عدل و انصاف سے میرا سارا امتی محفوظ ہو جائے۔ مانگ رہے مولا میری امت کو میرے لیے ہبہ کر دے، تو اب رب تعالیٰ اپنے حبیب کی چرچے کر رہا ہے۔ خیال کرو، کسی کو منانا اگر ہو تو جو منانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک فقیر سے پوچھو، ایک فقیر
جب منانا ہے تو کیسے کہ تیرے بچے اچھے رہے، تو بڑا ہی دیالو ہے، تو بڑا سخی ہے، تو بڑا نیک ہے، تو بڑا خوبصورت ہے، کہتے نا بلا تمثیل